اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اندلس میں مسلمانوں کے سائنسی کارنامے، ایپیسوڈ 20۔ اسپین میں مسلم فلسفے کا آغاز ابو بکر محمد ابن یحییٰ المعروف ابن زائغ ابن باجہ سے ہوا تھا، جو یورپ میں ایومپیس کے نام سے مشہور ہیں۔ ابن باجہ سرقسطہ میں پیدا ہوئے تھے۔ نوجوانی میں انہوں نے اشبیلیہ جا کر سکونت اختیار کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے غرناطہ کا رخ کیا۔ وہاں کچھ مدت قیام کرنے کے بعد وہ مراکش چلے گئے۔ 532 ہجری میں ان کا انتقال فارس میں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں حاسدوں نے زہر دے کر مار دیا تھا۔ ابن باجہ نے موسیقی، طب، فلکیات، فلسفہ اور ریاضی میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے مختلف علوم میں تقریباً 26 کتابیں یادگار چھوڑی ہیں، جن میں سب سے اہم تصنیف التدبیر المتوحد کے نام سے مشہور ہے۔ ابن باجہ اسپین کے پہلے حکیم ہیں جنہوں نے فلسفے کو رواج دیا ہے۔ انہوں نے التدبیر المتوحد میں لوگوں کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں جو الگ الگ طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ ابن باجہ کے مطابق ان میں سے اعلیٰ درجہ متوحد کا ہوتا ہے، چونکہ کسی ایسی ریاست کے وجود میں آنے کے امکانات معدوم ہیں جس میں متوحد یا فلسفی خوش و خرم رہ کر سعادت ابدی کے حصول میں کوشاں رہ سکے۔ اس لیے متوحد کو ناخوشگوار ماحول یا ناقص معاشرے میں زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ ایسے ناقص سماج میں متوحد اجنبی بن کر زندگی گزارے اور لوگوں سے بقدر ضرورت میل جول رکھے، بلکہ جس حد تک ہو سکے ان سے کنارہ کشی کرے، ان کی بیہودہ باتوں پر دھیان نہ دے کہ جس سے ان کی دروغ بیانی کی تکذیب کرنی پڑے، اور نہ ان کی مخالفت میں اپنا وقت برباد کرے، کیونکہ یہ لوگ خدا کے دشمن ہوتے ہیں۔ ابن باجہ متوحد کو اجنبی ماحول میں زندگی بسر کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسے اپنے آپ کو اس مثالی ریاست کا شہری تصور کرنا چاہیے جس کے افراد کچھ خوش نصیب انسان ہوتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ملک اور کسی بھی زمانے سے ہو۔ ابن باجہ کے فلسفے کا ماحصل یہ ہے کہ روح انسانی خدا کے ساتھ اتحاد باوصال کی نعمت سے سرفراز ہو سکتی ہے۔ یہ امر معلوم رہے کہ ابن باجہ نے امام غزالی کی تردید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امام غزالی نے اپنی کتاب المنقذ من الضلال کی اس تعلیم سے کہ خلوت ذہن کے لیے عالم معقولات کا دروازہ کھول دیتی ہے اور مفکرین کے سامنے امور الہی پیش کرتی ہے جس کی رویت کے ماں سوا کوئی لذت نہیں، یہی وہ اعلیٰ مقصد ہے جس کے لیے تمام مفکرین کوشاں رہتے ہیں۔ ابن باجہ میں یورپ میں تھامس ایکوینس کو متاثر کیا۔ نیز اسپین کے دو نامور مسلم مفکرین ابن طفیل اور ابن رشد نے ان کا اثر قبول کیا تھا۔ ان کی تصنیف التدبیر المتوحد نامکمل حالت میں ہے۔ جواں مرگی کی موت نے انہیں اسے پایہ تکمیل کو پہنچانے کی مہلت نہ دی۔ ابن باجہ کی وفات کے چند ہی سال بعد مرابطین کی حکومت ختم ہو گئی اور ان کی جگہ موحدین نے لے لی، جس کے فکری بانی مراکش نژاد محمد ابن تومرت تھے۔ انہوں نے مشرقی ملکوں کا سفر کر کے مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی حالت سے براہ راست واقفیت حاصل کی۔ اس سفر کے دوران انہوں نے مختلف شہروں میں قیام کیا تھا، مگر ہر جگہ اپنی شدت پسندی کی بنا پر متنازع شخصیت بن کر رہی۔ مورخین کے مطابق وہ امام غزالی کے افکار سے متاثر تھی۔ ابن تومرت کے ساتھ مکہ میں قیام کے دوران ناروا برتاؤ ہوا تھا، اس لیے انہوں نے بلدامین سے نکل کر مصر کا رخ کیا، جہاں وہ مصریوں کے اعمال و اطوار پر سخت نکتہ چینی کرنے لگے۔ لوگ مخالف ہو گئے تو وہ سکندریہ سے بحری جہاز میں بیٹھ کر المغرب کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران جہاز والوں کی اصلاح کرنے لگے اور انہیں اوقات نماز کی پابندی اور دوسرے مذہبی فرائض کی بجا آوری پر مجبور کیا۔ پھر 505 ہجری میں ابن تومرت مہدیہ پہنچے اور ایک مسجد میں جو راستے میں واقع تھی قیام کیا، جہاں وہ مسجد کی کھڑکی میں بیٹھ کر گزرنے والوں کو تکتے رہتے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں شراب کا برتن یا موسیقی کا آلہ ہوتا تو مسجد سے نکل کر اس کے ہاتھ سے اسے چھین کر توڑ دیتے۔ اہل دولت و ثروت کی شکایت پر آخر امیر نے انہیں طائف الحیل شہر میں رخصت کر دیا۔ چنانچہ وہ مہدیہ چھوڑ کر الجیریا کے مقام پر چلے گئے، جہاں عوام نے ان کی حرکتوں سے ناراض ہو کر انہیں شہر سے نکلوا دیا۔ پھر ابن تومرت یہاں سے میلالا کو روانہ ہوئے اور وہیں سکونت اختیار کی۔ یہاں ان کی ملاقات ایک غریب طالب علم عبد المؤمن سے ہوئی تھی جو ایک کمہار کے بیٹے تھے۔ ابن تومرت کی تعلیمات سے متاثر ہو کر عبد المؤمن ان کے مرید بن گئے
شہر میں ایک دن جمعہ کے روز دربار عام لگ گیا۔ امیر کے لیے تخت بچھایا گیا تھا۔ اسی دوران ابن تومرت اپنی فقیرانہ شان سے آئی اور مجمع کو چیرتے ہوئے تخت کے نزدیک پہنچ کر اس پر بیٹھ گئے۔ سپاہیوں میں کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ انہیں تخت سے اٹھائے۔ امیر آئے تو انہوں نے بھی فقیر کو تخت سے نہیں اٹھایا، لیکن کسی طریقے سے ابن تومرت تک یہ بات پہنچائی گئی کہ ان کا شہر سے چلے جانا زیادہ مناسب رہے گا۔ چنانچہ وہ فیض چلے گئے، مگر کچھ مدت بعد پھر مراکش واپس آئے اور ایک دن انہوں نے امیر علی کی بہن کو گھوڑے پر بے پردہ نکلتے دیکھا۔ ابن تومرت نے اسے روک کر بے پردگی پر سختی سے ٹوکا اور پھر غصے میں اس گھوڑے پر سے کھینچ لیا۔ اس حرکت کے بعد وہ تنامل کی طرف بھاگ گئے اور مراب الدین کے خلاف بغاوت کی، جس میں کوئی خاص کامیابی نہیں ملی۔ پھر 524 ہجری میں ابن تومرت کے انتقال کے بعد ان کے جانشین عبد المؤمن ہو گئے۔ انہوں نے مراب الدین کو کئی معرکوں میں شکست دے کر نئی سلطنت قائم کی، جس کے حکمرانوں کا سلسلہ الموحدین کے نام سے مشہور ہوا۔ ابن تومرت نسلاً بربر تھے۔ احکام شریعت میں وہ امام داؤد ظاہری اور ابن حزم ظاہری فقہ پر عمل کرتے تھے۔ انہیں امام غزالی کی تقلید کا دعویٰ تھا، چنانچہ انہوں نے مغرب میں امام کے افکار کی ترویج و اشاعت بھی کی۔ وہ تاریخ میں پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے ناخواندہ بربری قبائل کے لیے قرآن حکیم کا ترجمہ بربری زبان میں کیا تھا، بربری میں تلاوت کروائی اور حکم دیا کہ اذان بھی بربری زبان میں ہو، کیونکہ ان کی قوم عربی سے نابلد تھی۔ انہوں نے سورہ فاتحہ کے ایک ایک لفظ پر اپنی قوم کے نام رکھ لیے اور بعد میں اسی ترتیب سے انہیں دہرانے کو کہا۔ کئی مرتبہ ایسا کرنے سے وہ اپنی قوم کو اس لائق بنانے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ قرآن کی ابتدائی صورت یاد کر سکیں۔ ان کے نظریات کی بنیاد پر الموحدین نے ایک مستحکم سلطنت قائم کر لی۔ موحدین احکام شریعت اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں جتنی سختی سے عمل پیرا تھے، فلسفے کے معاملے میں وہ اتنے ہی روادار تھی۔ ان کے عہد میں فلسفے نے خوب فروغ پایا۔ اندلس کے مشہور فلسفی ابو بکر محمد بن عبد الملک بن محمد بن طفیل موحدین ہی کے دربار سے وابستہ تھے۔ ابن طفیل غرناطہ کے شمال مشرق میں 40 میل دور وادی آش میں پیدا ہوئے۔ حصول علم کے بعد انہوں نے کچھ عرصے تک حاکم غرناطہ کی ملازمت اختیار کی، پھر ستیاہ اور تنجا جا کر طبابت کا پیشہ اپنایا۔ 1663 عیسوی میں وہ موحد سلطان ابو یعقوب یوسف اول کے طبیب اور وزیر مقرر ہوئے اور تا دم وفات سلطان کے منظور نظر رہے۔ ان کا انتقال مراکش میں 581 ہجری میں ہوا تھا۔ ابن طفیل فلسفہ، طب، ریاضی اور فلکیات کے ماہر تھے، مگر ان کی شہرت کا انحصار فلسفے سے زیادہ ہے۔ انہوں نے اپنے فلسفیانہ افکار ایک داستان کی شکل میں بیان کیے ہیں جو حی بن یقظان کے نام سے مشہور ہے۔ اس کتاب کا عنوان انہوں نے ابن سینا کی ایک تصنیف سے لیا ہے۔ حی بن یقظان ایک ایسے شخص کی داستان ہے جس نے اپنی زندگی کے 50 سال ایک غیر آباد جزیرے میں گزارے ہیں۔ ابن طفیل نے اس شخص کا نام حی یعنی زندہ رکھا ہے۔ ایک شہزادی اپنی لڑکے کو سمندر میں ڈال دیتی ہے، جو بہتے بہتے ایک ویران جزیرے میں پہنچ جاتا ہے جہاں کوئی انسان نہ تھا۔ اس لڑکے کی پرورش ایک ہرنی کرتی ہے۔ ہوش سنبھالنے کے بعد یہ لڑکا، جس کا نام حی ہے، محسوس کرتا ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کی طرح ننگا اور غیر مسلح ہے۔ وہ پتوں سے اپنا جسم ڈھانک لیتا ہے اور درختوں کی شاخ سے لکڑی توڑ کر ایک چھڑی تیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ شکار کرنے لگتا ہے اور اپنے لیے ایک جھونپڑی بناتا ہے۔ ہرنی بوڑھی ہو کر بیمار ہو جاتی ہے تو حی اس بیماری کا سبب دریافت کرنے کے لیے ایک نوکدار پتھر سے اس کا سینہ چیر دیتا ہے۔ اسی سے اسے دل، پھیپھڑوں اور دوسرے اعضاء کا علم حاصل ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ ہرنی کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جو نکل گئی ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ وہ ہرنی کے جسم کا کیا کرے، جو کہ سڑنا شروع ہوتا ہے۔ اسی دوران ایک کوا دوسرے مردے کوے کو زمین میں گاڑ دیتا ہے، جسے دیکھ کر وہ ہرنی کے جسم کو مٹی میں دفن کر دیتا ہے۔ پھر خشک شاخوں کی باہمی رگڑ سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ حی اسے دیکھ کر خود آگ پیدا کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کا ذہن حیوانوں کے جسموں میں موجود حرارت کی طرف جاتا ہے، چنانچہ وہ جانوروں کی کھال نکال کر ان کا لباس تیار کرتا ہے۔ پھر وہ روئی کاٹنے لگتا ہے اور سوئی تیار کر لیتا ہے۔ پھر جب وہ پرندوں کے گھونسلے دیکھتا ہے تو وہ خود بھی اپنی رہائش کے لیے ایک مکان بناتا ہے۔ شکاری پرندوں کو دیکھ کر وہ شکار کرنے لگتا ہے، چڑیوں کے انڈوں کو اپنی غذا بناتا ہے اور جانوروں کے سینگوں سے کام لیتا ہے۔
حی کا ذہن رفتہ رفتہ نباتات و معدنیات کے مطالعے کی طرف جاتا ہے۔ وہ جسمانی اور دوسری خصوصیات کی بنیاد پر جانوروں کو مختلف قسموں میں بانٹ دیتا ہے۔ پھر اس کی عقل روح پر سوچتی ہے کہ جسے وہ دو قسموں روح نباتاتی اور روح حیوانی میں تقسیم کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کا ذہن عناصر اربعہ کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ مٹی پر سوچتے ہوئے اس کا خیال مادے پر جاتا ہے، اور جب وہ پانی کو بھاپ میں تبدیل ہوتے دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ایک مادہ دوسرے مادے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ پھر اس کی عقل تخلیق کی طرف جاتی ہے۔ وہ خالق پر غور کرنے لگتا ہے۔ اس کی نظریں زمین سے ہٹ کر آسمان کی طرف اٹھتی ہیں۔ سیاروں اور کائنات پر سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں خالق کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ بعد ازاں وہ انسانی روح کی اصلیت اور خالق کے ساتھ اس کے تعلق پر غور کرتا ہے، اور ایک زمانہ اسی میں گزر جاتا ہے۔ حی کے دل میں جب خدا کا تصور جاگزیں ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے آباد جزیرے سے ایک شخص ابسال اس کے جزیرے میں آتا ہے۔ یہ شخص ایک صوفی ہے اور تارکانہ زندگی گزارنے کے مقصد سے حی کے جزیرے میں پہنچ جاتا ہے۔ دونوں میں ملاقات ہوتی ہے۔ صوفی حی کو زبان سکھاتا ہے۔ اسے خوشی ہوتی ہے کہ حی بن یقظان بغیر کسی خارجی ذریعے کے خدا کے وجود کا قائل ہوا ہے۔ وہ مذہب کے عام تصور سے حی کو آگاہ کرتا ہے۔ پھر ابسال کی ترغیب پر حی آباد جزیرے کے لیے روانہ ہوتا ہے تاکہ وہاں کے بادشاہ سلامہ اور لوگوں کو مذہب کے عرفہ اور فلسفیانہ تصور سے آگاہ کرے۔ جزیرے میں پہنچ کر وہ اپنا وحدت الوجود مذہبی بازار میں بیان کرتا ہے، مگر بادشاہ اور عوام اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے۔ تب اس احساس کے ساتھ کہ لوگوں کے مروجہ مذہب میں مداخلت کرنا غلطی ہے، وہ ابسال کے ساتھ واپس اپنے جزیرے پر لوٹتا ہے، جہاں یہ دونوں اپنی باقی ماندہ زندگیاں فکر و مراقبے اور خدا کی عبادت میں گزار دیتے ہیں، یہاں تک کہ اسی حال میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اب اس حی بن یقظان میں ابن طفیل نے مسلم اشراقی فلسفے کو پیش کیا ہے۔ داستان کے مطابق فلسفے کا اصلی مقصد خدا کی ذات کے ساتھ اتحاد و اتصال کی نعمت سے سرفراز ہوتا ہے۔ انسان کے اندر اس کی اہلیت موجود ہے کہ وہ اس نعمت سے بہرہ مند ہوتا ہے، نیز وہ اپنے باطنی تزکیے کے ذریعے اپنے درجے پر پہنچ سکتا ہے، جہاں ادراک کے حق کے لیے وہ خارجی ذرائع اور منطقی الاستدلال کا محتاج نہیں رہتا۔ ابن طفیل کی تصنیف حی بن یقظان ہر دور میں مقبول رہی ہے۔ بعض علماء نے اس پر حواشی تحریر کیے ہیں۔ دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کیے گئے۔ 1339 عیسوی میں یہودی عالم موسیٰ فارلوبی نے اس کا عبرانی زبان میں ترجمہ کیا اور اس کی شرح تحریر کی۔ 1671 عیسوی میں ایڈورڈ ڈیوکاک نے اسے لاطینی زبان میں منتقل کیا۔ پھر 1672 عیسوی میں اس کا ڈچ ترجمہ ہوا۔ 1708 میں اوکلے نے اسے انگریزی جامہ پہنایا۔ اس کے علاوہ اس کے دوسرے ترجمے فرانسیسی، روسی، اسپینی اور انگریزی میں کیے گئے۔ اوکلے کے اولین انگریزی ترجمے سے متاثر ہو کر ڈی ڈیفیو نے اسی بنیاد پر اپنی تصنیف رابنسن کروسو 1717 میں تحریر کی۔ حی بن یقظان کا فارسی ترجمہ فرزونیفر نے کیا تھا اور اردو میں جیتا جاگتا کے عنوان سے شائع ہوا، اور پھر مغربی اور مشرقی زبانوں میں موقر جرائد میں حی بن یقظان پر 20 مقالے شائع ہو چکے ہیں۔ ابن طفیل نہایت بلند اخلاق اور نیک سیرت انسان تھی۔ ان کا دامن حسد اور معاصرانہ رقابت کے داغ سے پاک تھا۔ انہوں نے ابو یعقوب یوسف کے دربار میں کئی بڑے عالموں کو باریاب ہونے میں مدد دی۔ انہی کی سفارش سے ابو الولید محمد ابن احمد ابن محمد ابن رشد بادشاہ کے دربار میں پہنچے تھے، جو عام طور پر ابن رشد کے نام سے مشہور ہیں۔ ابن رشد 520 ہجری میں قرطبہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا قرطبہ کے فقیہ اور قاضی تھے۔ انہوں نے فقہ مالکی میں ایک کتاب المقدمات الممہدات تصنیف کی۔ ابن رشد کے والد بھی منصب قضا پر فائز تھے۔ خاندان کا علمی ماحول ابن رشد کی تعلیم و تربیت کے لیے اولین درسگاہ تھا۔ انہوں نے قرآن و حدیث کے علاوہ اپنے آبائی مسلک کے مطابق فقہ مالکی کی تعلیم حاصل کی اور امام مالک کی تصنیف الموطا حفظ کی۔ پھر الہیات میں انہوں نے سنی مکتب فکر اشعریہ کے اصول و عقائد کی تعلیم پائی، اور علوم دینیہ کے علاوہ انہوں نے طب، فلکیات، طبعیات اور فلسفے کے علوم کی تحصیل کی۔ 18 سال کی عمر میں ابن رشد نے موحدین سلاطین کے دارالحکومت مراکش کا رخ کیا، جہاں ابن طفیل نے انہیں بعد میں سلطان ابو یعقوب یوسف کے دربار میں متعارف کروایا۔ قیام مراکش کے دوران پہلے انہیں سائنسی موضوعات سے دلچسپی تھی، مگر جب بادشاہ کی خواہش کے مطابق ابن طفیل نے انہیں ارسطو کی کتابوں کی تلخیص و تشریح کا کام تفویض کیا تو انہوں نے زیادہ توجہ دوسرے موضوعات پر مرکوز کر دی۔
ابو یعقوب یوسف کے پورے دور حکومت میں ابن رشد کو برابر عزت ملتی رہی۔ اس دوران وہ اشبیلیہ اور قرطبہ میں قاضی رہے۔ 578 ہجری میں وہ ابن طفیل کی جگہ بادشاہ کے طبیب خاص بن گئے۔ ابو یعقوب کی وفات کے بعد ان کے جانشین سلطان یعقوب المنصور ہو گئے۔ ابن رشد 10 سال تک ان کے منظور نظر بنے رہے، لیکن آخری برسوں میں قسمت نے پلٹا کھایا اور حاسدوں کی ریشہ دیوانیاں رنگ لائیں۔ وہ بادشاہ کی نظروں سے گر کر معتوب ہو گئے اور انہیں یہودیوں کے شہر بستانہ میں جلا وطن کر دیا گیا۔ ان کے دوست اور احباب شہر بدر کر دیے گئے۔ شاہی عتاب سے ان کی فلسفیانہ تحریریں بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔ عوام کو ان کے مطالعے کی ممانعت کر دی گئی اور انہیں نظر آتش کر دیا گیا۔ آخر میں یعقوب المنصور نے ان کی سزا منسوخ کر کے دوبارہ دربار میں بلایا۔ ابن رشد واپس آ کر دربار سے وابستہ ہوئے، مگر موت نے زیادہ مہلت نہ دی اور سزا کے موقوف ہونے کے ایک ہی سال بعد وہ 9 صفر 595 ہجری 1198 عیسوی کو مراکش میں فوت ہوئے، جہاں انہیں باب تغزد کے باہر ایک وسیع میدان میں دفن کر دیا گیا۔ بعد میں ان کی نعش قرطبہ پہنچا کر ان کے آبائی قبرستان میں دفنائی گئی۔ یہاں ان کی نماز جنازہ میں شیخ محی الدین ابن العربی بھی شریک ہوئے تھے، جو کہ اس وقت وہ جوان سال تھے۔ ابن رشد مختلف علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں صرف 2 راتوں میں مطالعہ ترک کیا تھا۔ ان میں ایک رات وہ تھی جب ان کے والد کا انتقال ہوا تھا، اور دوسری رات وہ جس میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ جنہوں نے اپنی آدھی زندگی یعنی 36 برس تصنیف و تالیف میں گزار دیے تھے۔ طب، فلسفہ، طبیعیات، فلکیات، فقہ اور علم کلام میں انہوں نے جو کتابیں تصنیف کی ہیں ان میں بیشتر عبرانی یا لاطینی ترجموں کی صورت میں محفوظ ہیں۔ اکثر کتابوں کے عربی متن ناپید ہو چکے ہیں۔ فلسفے میں ابن رشد نے ارسطو کے شارح کی حیثیت سے بہت شہرت پائی۔ عہد وسطیٰ کے لاطینی مغرب میں انہیں صدیوں تک کمنٹیٹر یعنی شارح کے لقب سے یاد کیا جاتا رہا۔ انہوں نے المغرب میں دستیاب کتب ارسطو کی چھوٹی، متوسط اور بڑی شرحیں تیار کیں کہ جن کی بدولت ارسطو اور شارح دونوں صدیوں تک یہودیوں اور عیسائیوں میں موضوع بحث بنے رہے۔ ابن رشد کے فلسفیانہ تحریروں میں فصل المقال فیما بین الحکمہ والشریعہ اہم کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں انہوں نے آیات قرآنی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں فلسفہ اور منطق کے علوم میں غور و فکر کرنے کو واجب بتایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قیاس عقلی میں غور و خوض کرنے کو وہ واجب قرار دیتے ہیں کہ حکیم کے لیے اپنے پیشرووں کی تحقیقات سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ نیز ان کے مطابق انسانی عقل کے ثمرات بعد کے آنے والے حکماں کے لیے جائز ورثہ ہے، اس لیے متاخرین کے لیے لازمی ہے کہ وہ متقدمین سے استفادہ کریں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ابن رشد حق تنقید کو محفوظ رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ حکماں نے اپنی کتابوں میں جو تحریری سرمایہ چھوڑا ہے اور جو کچھ ثابت کیا ہے اس پر ہم غور و فکر کرتے ہیں، اور اس میں سے جو حق کے موافق ہوا اسے قبول کر لیتے ہیں اور خوش ہو کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو حق کے خلاف ہے اس پر اعتراض کر کے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ابن رشد کے زمانے میں فقہا کا یہ قول عام تھا کہ فلسفے کی کتابوں کے مطالعے سے انسان گمراہ اور کافر ہو جاتا ہے۔ ابن رشد اس قول کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کتابوں کے مطالعے سے گمراہ ہو جائے یا وہ لغزش کا شکار ہو جائے تو اس کا سبب یا تو یہ ہوگا کہ ان کتابوں میں غور و فکر کرنے کے دوران اسے مغالطہ ہوا ہو، یا اس پر نفسیاتی اغراض کا غلبہ ہوا ہو، یا اسے کوئی ایسا شخص میسر نہ آیا ہو جو اسے سمجھا کر مطمئن کر دے، یا یہ تمام اسباب یا ان میں سے اکثر ہوں گے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان لوگوں کو بھی ان کتابوں کے پڑھنے سے منع کیا جائے جو اہل نظر اور صاحب بصیرت ہیں۔ ابن رشد نے فقہا کے قیاس کو صرف ظنیات پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اجماع یقینی طور پر ثابت ہو جائے تو اس وقت تاویل سے کام لینا جائز نہیں، لیکن اگر یہ ظنی طور پر ہی ثابت ہو تو تاویل سے کام لینا جائز ہے۔ اس لیے ابو حامد غزالی اور ابو المعالی وغیرہ کا کہنا ہے کہ تاویل سے اگر اجماع کے خلاف معنی اخذ کیے جائیں تو تکفیر لازم نہیں آتی۔ امام غزالی کے اس قول کو ابن رشد نے خود ان کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ مسلمان فلسفیوں فارابی اور ابن سینا کے بارے میں کیا کہا جائے، جنہیں امام غزالی نے 3 مسئلوں کی بنا پر کافر کہا ہے۔ حالانکہ امام موصوف نے التفرقہ بین الزندقہ والاسلام میں وضاحت کی ہے
کہ اجماع کی مخالفت کی بنیاد پر کسی شخص کی تکفیر میں احتمال ہو سکتا ہے، اس لیے ان کے قول کی روشنی میں فلاسفہ اسلام کی تکفیر قطعی طور پر ثابت نہیں ہے۔ ابن رشد نے کتاب میں دلائل کی 3 قسموں خطابی، جدلی اور برہان پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایمان کے 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ایمان لانا جائز ہے۔ ہاں، ایسے شخص کی تکفیر کی جائے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اخروی سعادت یا شقاوت کو کوئی اصلیت نہیں ہے۔ انہوں نے امام غزالی کو ہدف تنقید بنا کر لکھا ہے کہ امام نے شریعت اور فلسفہ دونوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ ان کے ذریعے بعض لوگوں کو فلسفے کی مذمت کرنے کا موقع ہاتھ آیا اور بعض لوگ شریعت کی مخالفت کرنے لگے، اور پھر کچھ لوگوں نے دونوں میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ابن رشد امام موصوف کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اشاعرہ کے ساتھ اشعری، صوفیہ کے ساتھ صوفی اور فلاسفہ کے ساتھ فلسفی ہیں۔ اگر میری ملاقات یمنی سے ہوتی ہے تو یمنی ہو جاتا ہوں، عدنی سے ہوتی ہے تو عدنانی بن جاتا ہوں۔ شریعت کے مقصد پر بحث کرتے ہوئے ابن رشد کہتے ہیں کہ شریعت کا مقصود علم حق اور عمل حق کی تکمیل ہے۔ علم حق اللہ تعالیٰ اور جملہ موجودات کی معرفت کو کہتے ہیں، اور عمل حق سے مراد وہ افعال اختیار کرنا ہے جن کے ذریعے سعادت حاصل ہو، اور ان افعال کا ترک کرنا ہے جو شقاوت کا باعث ہو۔ ایمان و شریعت کے علم کے اعتبار سے ابن رشد نے انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا گروہ خطابی ہے، یہ لوگ تاویل سے کوئی سروکار نہیں رکھتے، یہ عام لوگ ہیں۔ دوسرا گروہ اہل تاویل اور جدلی ہے، اس گروہ کے لوگ طبعاً یا عادتاً جدلی ہوتے ہیں۔ تیسرا گروہ اہل تاویل اور برہانی ہے، اس گروہ کے افراد طبیعت اور حکمت کے لحاظ سے برہانی ہوتے ہیں۔ ابن رشد کہتے ہیں کہ قرآن میں وما یعلم تأویلہ الا اللہ جیسی آیات ان سوالوں کے جواب میں نازل کی گئی ہے جو مبہم امور کے متعلق پوچھے گئے تھے۔ مثلاً ارشاد ربانی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ عام انسانوں کی کتابوں میں صحیح تعویلات بھی بیان نہ کی جائیں، جائے کہ تعویلات فاسدہ کو پیش کیا جائے۔ حقیقت میں صحیح تعویل ایک ایسی امانت ہے جسے صرف انسان نے اٹھایا ہے، دوسرے موجودات نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے انسانوں، زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی تو انہوں نے انکار کر دیا، اور انسان نے اسے اٹھایا، بے شک وہ ظالم جاہل ہے۔ ابن رشد کا کہنا ہے کہ لوگوں نے ان کی تصریح کو ضروری سمجھا، اور انہی تعویلات اور ظنیات کی بنیاد پر مختلف فرقے وجود میں آئے، حتیٰ کہ ایک فرقے نے دوسرے فرقے کو کافر اور بدعتی کہا، جس سے عوام میں بغض اور نفرت کو ہوا ملی۔ ان لوگوں نے شروع میں رخنہ ڈالنا شروع کیا اور عامت الناس میں تفریق کا باعث بنے۔ ابن رشد کے بیان کے مطابق مسلمانوں کی یہ تباہی صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اشاعرہ اور معتزلہ دونوں برہان کے شرائط سے ناواقف تھے۔ ابن رشد سماجی اور اجتماعی نظام میں باہمی تعاون اور عدل و توازن کی وکالت کرتے ہیں۔ ان کی جدت فکر اس وقت نمایاں ہوتی ہے جب وہ عورت کے متعلق بحث کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت کے اندر مرد کی طرح کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ جنگ میں حصہ لے سکتی ہے اور فلسفہ جیسے علوم کی تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہے، بلکہ بعض فنون میں مردوں پر وہ سبقت لے جاتی ہے۔ انہوں نے افریقہ کی عورتوں کی مثال دے کر لکھا ہے کہ اگر جمہوریت میں عورتیں حکومت کریں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کتیاں گلے کی حفاظت کتوں کی طرح کرتی ہیں۔ اپنے زمانے کی عورتوں کی حالت زار پر جو تبصرہ ابن رشد نے کیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ ہم 800 سال پہلے کے کسی فقہ اور قاضی کی مجلس میں نہیں، بلکہ 20ویں صدی ایک روشن خیال دانشور کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہماری اجتماعی حالت ہمیں اس قابل نہیں رکھتی کہ ہم ان تمام فوائد کا استعمال کر سکیں جو ہمیں عورت کی ذات سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ بظاہر وہ حمل اور پرورش اطفال کے لیے کارآمد معلوم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس غلامی کی حالت میں ہم نے اپنی عورتوں کو پالا پوسا ہے، اس سے ان کی تمام اعلیٰ فطری قوتیں مزمحل ہو گئیں
اور ان کے عقلی اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہم کو کوئی ایسی عورت نہیں ملتی جو اعلیٰ فضائل اور اخلاق رکھنے والی ہو۔ ان کی زندگی گھاس پات کی طرح ختم ہو جاتی ہے، اس طرح وہ اپنے شوہروں پر بار ثابت ہوتی ہیں۔ یہ امر تمدن کی سخت ترین تخریب اور انحطاط کا موجب ہوا، کیونکہ عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ گویا وہ دنیا کی مجموعی آبادی کا 2/3 ہیں، لیکن وہ باقی 1/3 کی جسم پر طفیلی حیوان کی طرح زندگی بسر کرتی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنی ضروری قوتوں کی تکمیل سے عاجز ہے۔ ابن رشد نے یہودی اور عیسائی مفکروں پر مسلمانوں کی بنسبت زیادہ اثرات ڈالے ہیں۔ مسلمانوں نے ان کی تصنیفات کی قدر نہیں کی اور نہ ان کے افکار سے دلچسپی کا اظہار کیا۔ اپنے ہم مذہبوں میں ان کی ناقدری کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی اکثر تصانیف غفلت کے نتیجے میں ناپید ہو گئی ہیں یا کہیں کتب خانوں میں بے توجہی کا شکار ہو کر قسم پرسی کی حالت میں کیڑوں کی غذا بن رہی ہیں۔ یہودی اور عیسائی مفکروں پر ابن رشد نے بے پناہ اثرات چھوڑے ہیں۔ فلپ کے ہیٹی کے بقول مسلمانوں کے اس عظیم ترین مفکر کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی ان اثرات کی بنا پر لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے مغرب پر مرتب کیے ہیں۔ یہودیوں نے ابن رشد کی تصانیف کو زیادہ گرم جوشی سے سینوں سے لگایا۔ انہوں نے ان کی کتابوں کے عبرانی ترجمے کیے اور ان کی شرحیں تیار کیں۔ یہودیوں کے سب سے بڑے فلسفی موسیٰ ابن میمون اور ان کے ہم خیال فلسفی ابن رشد کے شیدائی تھے۔ یہ لوگ ابن رشد کی تصنیفات کو کتب مقدسہ کے بعد دوسرا درجہ دیتے تھے۔ اسپین سے جب یہودیوں کو جلاوطن کیا گیا تو انہوں نے جنوبی فرانس کی طرف ہجرت کی اور مختلف شہروں میں سکونت اختیار کی۔ انہوں نے متعدد مدرسے قائم کیے جن میں ابن رشد کے فلسفے کی تعلیم دی جاتی تھی اور ان کی شرح حفظ کرائی جاتی تھی۔ ان کوششوں سے ابن رشد کے فلسفے کو بے حد شہرت ملی۔ 13ویں صدی ہجری میں جرمنی کے علم نواز بادشاہ فریڈرک دوم نے اسپین کے ایک یہودی خاندان کو جرمنی بلوایا جنہوں نے ابن رشد کی کتابوں کا ترجمہ کیا اور ان کے فلسفے کی خوب تشہیر شروع کر دی۔ موسیٰ ابن میمون نے ابن رشد کے افکار کی بنیاد پر یہودی فلسفے کی عمارت کھڑی کی، جس کی تصویر تاریخ فلسفہ کے صفحات میں دکھائی دیتی ہے۔ عصر حاضر کے مشہور برطانوی فلسفی برٹرینڈ رسل کہتے ہیں کہ ابن رشد مسلم فکر سے زیادہ عیسائی فلسفے میں اہمیت کے حامل ہیں۔ اول ذکر میں وہ لفظ اختتام ثابت ہوئے، جبکہ ثانی ذکر کا آغاز ہی ان کی ذات سے ہوا ہے۔ الفریڈ گیلام کا کہنا ہے کہ ابن رشد مشرق کی بنسبت یورپ سے زیادہ تعلق رکھتے تھے۔ اٹالی میں ان کے اثرات 16ویں صدی کے دوران تک زندہ رہے۔ انہی سے ایچلنی اور پیمپونازی کے مشہور مناقشے شروع ہوئے تھے اور جدید تجربی سائنس کے آغاز تک یورپی فکر میں ابن رشدیت فعال عنصر بنی رہی، اور لاطینی زبان نے ابن رشد کی 1 سے زائد ایسی تصانیف کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے جنہیں عربی نے ضائع کر دیا ہے۔ ایک زمانے میں ابن رشدیت مغرب میں دعویٰ کر سکتی تھی کہ اس نے اپنے عہد کی بلند پایا فضلا کی توجہ اپنی طرف منعطف کی ہے، جبکہ اسلام میں ابن رشد کو یہ مقام کبھی حاصل نہ ہوا۔ ازمانہ وسطیٰ کے عیسائیوں میں 2 کلامی بہت مشہور تھے۔ ایک مکتب فکر ڈومینیکن کے نام سے معروف تھا جس کے سرخیل ابن رشد کے فکری معاندین البرٹس میگنس اور تھامس ایکوینس تھے۔ یہ دونوں عربی علوم کے ماہر تھے۔ دوسرا فرقہ فرانسیکن کہلاتا تھا جس کے علم بردار علماء ابن رشد کے فدائی تھے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ابن رشد نے ارسطو کی کتابوں کی عربی شرحیں تصنیف کی تھیں۔ یورپ والے اس وقت تک ارسطو سے ناآشنا تھے۔ ابن رشد کی شرحوں نے یورپ کی توجہ ارسطو کی جانب مبذول کرائی۔ ابن رشد سے پہلے 9ویں اور 10ویں صدی میں اسپین کی مسلم تہذیب معراج کمال کو پہنچ گئی تھی۔ قرطبہ، اشبیلیہ، تلیتلا، غرناطہ، مرسیہ، المیریا اور بلنسیا میں مسلمانوں نے عظیم الشان یونیورسٹیز اور تحقیقاتی ادارے قائم کیے تھے۔ ان اداروں میں یورپ کے مختلف ملکوں کے طلباء تعلیم کے لیے آتے اور قیام اسپین کے دوران زیر تعلیم عیسائی طلباء مسلمانوں کی ان کوششوں سے واقف ہوتے تھے جو انہوں نے مذہب اور فلسفے میں تطبیق پیدا کرنے کی خاطر انجام دی تھیں۔ مسلم یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل طلباء مسلمانوں کی سائنسی اور علمی ترقی سے محصور ہو کر جب اپنے شہروں کو لوٹتے تھے تو ان کے دلوں میں مسیحی مغرب کی تاریکی خار بن کر کھٹکتی تھی۔ یہ لوگ برملا اس کا اظہار کرتے تھے کہ عیسائی مذہب تعلیم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔
واقعات ان کے الفاظ میں باوزن بتا رہے تھے۔ قرطبہ کے یہ فارغ التحصیل فضلاء مسلمانوں کی پیروی میں مذہب اور فلسفے میں تطبیق پیدا کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ آئرلینڈ کے ایک فاضل جان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ مذہب اور فلسفے میں ان عیسائی پادریوں کے مجوزہ طریقے کے مطابق ہم آہنگی پیدا کرے جو اسپین کے مسلم یونیورسٹیز میں زیر تعلیم تھی۔ جب اس نے اس موضوع پر قلم اٹھایا تو پادری برا فروختہ ہو گئی۔ عقل و استدلال کے ہتھیاروں سے کم علم پادریوں کے لیے جان کے خلاف جنگ جیتنا محال تھا، اس لیے انہوں نے موصوف کی کتابیں جلا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ مسیحی دنیا میں کم و بیش 600 سال سے ملزم کے جرم یا بے گناہی کے ثبوت کا انحصار کراماتی شہادتوں پر تھا۔ مظلم کو پانی کے تالاب میں پھینک دیا جاتا تھا، اگر وہ ڈوب گیا تو ملزم تھا، اگر تیر گیا تو بے گناہ ثابت ہوا، یا اس کے ہاتھ میں گرم لوہے کی سلاخ جو جل کر سرخ ہوتی تھی تھما دی جاتی۔ جلنے اور نہ جلنے پر اس کے قصوروار یا بے گناہ ہونے کا دار و مدار ہوتا۔ اسپین کے مسلمان فلسفی کراماتی شہادتوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے روشن خیال پادریوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس طرح کی شہادتیں بے بنیاد اور خیالی ہیں۔ کلیسا کے اس گھٹاٹوپ اندھیرے میں ابن رشد کے افکار کی روشنی دو طرف سے نمودار ہوئی۔ اسپین سے جنوبی فرانس سے ہوتے ہوئے یہ خیالات شمالی اٹالی میں پہنچے اور دوسری طرف وہ سسلی میں نیپل سے ہوتے ہوئے جنوبی اٹالی میں وارد ہوئے۔ لیکن اہل کلیسا نے فلسفہ ابن رشد کی روشنی کو اپنا ازلی دشمن تصور کیا اور وہ اسے گل کرنے کی فکر میں لگ گئے۔ اسپین کے فارغ التحصیل فضلاء پہلے ہی عقل و برہان کی باتیں کرنے لگے تھے۔ ابن رشد کے خیالات نے جلتی آگ پر تیل کا کام کیا۔ عیسائیوں کا ایک فرقہ، ایک شخص والڈو کا پیروکار تھا۔ اس فرقے کے عقائد پر ابن رشد کے خیالات کا اثر تھا۔ 12ویں صدی کے آخر میں اس فرقے کے دو سرکردہ انسانوں نے مسیحی تعلیمات کو چیلنج کیا، جس پر انہیں عتاب کا ہدف بننا پڑا۔ یہ دونوں کسی طرح جان بچا کر بھاگ نکلے، لیکن ان کے پیروکاروں پر مقدمہ چلا کر فیصلہ سنایا گیا اور وہ زندہ آگ میں جھونک دیے گئے۔ پھر بعد میں اہل کلیسا کے ہاتھوں جان بچانے والے شوریدہ سروں نے وفات پائی تو کلیسا والوں نے ان کی لاشوں کو قبروں سے نکال کر جلا دیا۔ اہل کلیسا کو یہ بات جاننے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ اس آزاد خیالی کا اصلی محرک ارسطو ہے، جس کی شرح ابن رشد نے کی ہے۔ چنانچہ پیرس میں عیسائیوں کی مذہبی مجلس منعقد ہوئی، جس نے 1215 عیسوی میں ابن رشد کی کتابوں کو ملحدانہ قرار دیا اور 1231 عیسوی میں اس کی تدریس پر پابندی لگا دی گئی۔ 1269 عیسوی میں پیرس میں اسقف نے ابن رشد اور اس کے طرفداروں کی 219 تجاویز کو مورد لعن و تکفیر بنا کر انہیں آزاد خیالی اور الحاد کا موجب قرار دیا۔ ڈومینیکن عیسائیوں نے ابن رشد کی تردید میں قلم اور طاقت دونوں استعمال کیے۔ البرٹس میکسن نے انہیں البرٹ اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے ابن رشد کے مسئلہ وحدت کل کے رد میں ایک کتاب تصنیف کی، جس میں انہوں نے ابن رشد کے افکار کی تردید کی۔ ان کے شاگرد تھامس ایکوناز ابن رشد کے شدید دشمن تھے۔ وہ جب اپنے ہم مذہبوں کو ابن رشد کے عقائد اختیار کرتے دیکھتے تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ انہوں نے وحدت عقل کل اور دوسرے مسائل کی تردید میں قلم اٹھایا اور اس طرح فلسفہ ابن رشد کی بنیاد ہلا دی، لیکن وہ خود بھی ابن رشد کے طرز استدلال سے محصور ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب میں وہی انداز، وہی دلائل اور وہی مسائل بیان کیے ہیں جو ابن رشد نے بیان کیے ہیں۔ عیسائی علماء کے پاس برہان کے اصول نہ تھے جن سے کام لے کر وہ ابن رشد کی تردید کرتے، اس لیے انہوں نے کیندی، فارابی، ابن سینا اور امام غزالی کے دلائل کھل کر استعمال کیے ہیں۔ البرٹ اور تھامس ایکوناز کی تحریروں میں ان کے آثار اور حوالے آج بھی ملتے ہیں۔ اس طرح عیسائیت اپنے بچاؤ کے لیے بھی دوسروں کی محتاج تھی۔ فلسفے اور عیسائیت کی اس جنگ میں شاعر اور فنکار بھی غیر جانبدار نہ رہے۔ ان کی نظروں میں ابن رشد الحاد کی علامت تھی۔ ابن رشد کو ان لوگوں کے ساتھ دکھایا جنہوں نے جہنم میں اپنی نشستیں محفوظ کر رکھی تھیں۔ یوں بھی اس مسیحی شاعر کی جنت میں غیر عیسائیوں کے لیے بہت کم جگہ تھی۔ اس زمانے کے مصور کی تصویر میں ابن رشد کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ایک اور تصویر میں ابن رشد زمین پر گرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ سینے پر تھامس ایکونس پاؤں رکھے ہوئے ہے۔ قرون وسطیٰ کے عیسائی مصوروں کی کوئی تصویر ایسی نہ تھی جو قیامت اور دوزخ کی منظر کشی کرتی ہو اور جس میں
ابن رشد کہیں نہ کہیں مبتلائے عذاب نہ دکھائے گئے ہوں۔ ڈومینیکن پادری بغیر تحقیق کے تمام ملحدانہ خیالات ابن رشد سے منسوب کرتے تھے، اور مسئلہ ثنائے ربانی کو خود عیسائی روشن خیالوں نے تہذیب و تأخیر کا نشانہ بنا دیا تھا، مگر پادریوں کے مقدس حلقوں میں جب بھی اس کا ذکر آتا ابن رشد پر گالیوں کی بوچھاڑ شروع ہوتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کافر کے افکار مسیحیت کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ ڈومینیکن کلیسا کے ہاتھ میں پاپائی روم کی حکومت نے الکوترش یعنی محکمہ احتساب کا رسوائے زمانہ ہتھیار تھما دیا تھا، جس کا مقصد لوگوں کے اعمال و عقائد کو دائرہ احتساب میں محدود کر کے ان کی چھان بین کرنا تھا۔ احتساب کے اختیار کے تحت اہل کلیسا معمولی شک اور گمنام شکایت کی بنیاد پر کسی بھی ملزم کو گرفتار کرتے تھے، اور ملزم کی طرف سے کوئی عذر قابل سماعت نہ تھی۔ اقبالی جرم کے لیے اسے شکنجے میں کسا جاتا تھا۔ ملزم سے کہا جاتا تھا کہ آج تمہاری ہڈیوں کا اچھی طرح چورا نہیں ہوا، باقی کارروائی کل ہوگی۔ یہ دردناک اور جان لیوا عذاب تہ خانوں میں دیے جاتے تھے، جہاں ملزموں کی چیخ و پکار صرف خدا اور عذاب کے کارندے ہی سن سکتے تھے۔ احتساب کی عدالتیں یورپ کے مختلف ملکوں جرمنی، اٹالی اور فرانس کے کئی شہروں میں قائم تھیں۔ ڈومینیکن فرقے کے ایک راہب ٹارکو میڈیا نے اسپین کی ملکہ ایزابیلا سے درخواست کی کہ وہ پاپائی روم سے اسپین میں محکمہ احتساب کی قیام کی گزارش کرے۔ نومبر 1478 عیسوی میں پاپائے اعظم نے ایک فرمان کے ذریعے اس کی اجازت عطا کی۔ عدالت قائم ہوئی تو پہلے سال کے اندر اسپین میں 2000 اشخاص زندہ آگ میں بھون دیے گئے تھے۔ ہزاروں کی قبریں اکھڑوا کر لاشیں نذر آتش کی گئیں۔ 17,000 آدمی جرمانہ یا عمر قید سے سزا یاب ہوئے۔ قسطالیہ میں ٹارکو میڈیا اور اس کے عملے نے 18 سال کے عرصے میں 10,220 انسانوں کو آگ میں زندہ جلا دیا تھا۔ 6,800 آدمیوں کے پتلے نذر آتش کیے گئے اور 97,321 افراد کو مختلف سزائیں دی گئیں۔ 1418 عیسوی سے لے کر 1808 عیسوی تک 3,40,000 آدمی سزا یاب ہوئے۔ کم و بیش 32,000 انسانوں کو آگ میں جلا کر خاکستر کر دیا گیا۔ یہ اعداد و شمار تاریخ احتساب کا صرف ایک حصہ ہیں۔ پہلے کہا گیا ہے کہ ابن رشد کے افکار کی نشر و اشاعت میں یہودیوں نے ہمیشہ سرگرمی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن موسیٰ ابن میمون ابن رشد سے بہت متاثر تھے۔ یہودی انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرے درجے کا بزرگ مانتے تھے۔ ازراہ فخر، راس العلماء، فرزانہ دوران اور آفتاب مشرق جیسے القاب سے ان کا نام لیتے تھے، مگر دن کیا پھرے کہ یہودیوں نے ہی کہنا شروع کر دیا کہ ابن میمون نے ابراہیم علیہ السلام کا دین ترک کر دیا ہے، دنیا کو قدیم مانتا ہے اور دہریت پھیلا رہا ہے۔ چنانچہ مونٹ بلیر، بارسلونا اور تلیتلا میں یہودیوں کی مذہبی مجلسوں نے ان کی مذمت کی اور ان کی تصانیف کو آگ میں جلا کر خاکستر کر دیا۔ وہ ابن رشد کے زیر اثر ہونے کا داغ ہمیشہ کے لیے اپنے دامن سے نہ دھو سکے۔ بعد میں فرانس کے محکمہ احتساب نے انہیں اپنے عتاب کا نشانہ بنایا اور اسپین میں مسلمانوں کے زوال کے دنوں اور اس کے بعد وہ بری طرح محقور و معتوب ہوئے۔ زمانہ احتساب میں مفلس یہودیوں پر الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ عید الاضحیٰ کے تہوار پر صلیب کے واقعے کا مذاق اڑانے کے لیے عیسائی بچوں کی قربانی دیتے ہیں۔ دولت مند یہودیوں کا جرم یہ بتایا جاتا تھا کہ وہ ابن رشد کے پیرو ہیں۔ چونکہ یہودیوں کے پاس بہت دولت تھی، اس لیے پاپائی روم کی سرکار ان سے رقم لے کر انہیں احتساب سے مستثنیٰ کر دیتی تھی۔ سقوط غرناطہ کے بعد 30 مارچ 1494 عیسوی میں ان کے اخراج کا فرمان جاری ہوا اور وہ اسپین چھوڑ کر افریقہ، اٹالی، ترکی، انگلینڈ اور دوسرے مقامات پر چلے گئے۔ عیسائیوں کی چوتھی کونسل نے اہل کلیسا کو ایک خطرناک ہتھیار محکمہ اعتراف سری سے لیس کر دیا تھا، جس کے اختیار کی حدیں باورچی خانوں اور خلوت گاہوں تک بڑھا دی گئیں، اور اب گھریلو زندگی بھی پادریوں کی ناروا مداخلت سے محفوظ نہیں رہی۔ اس محکمے کے قواعد کے تحت ہر آدمی کو اس بات کا پابند کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنے حلقے کے پادری کے سامنے اپنے جملہ اعمال و حرکات کا اعتراف کیا کرے۔ پادری کو یہ اختیارات حاصل تھے کہ وہ کسی بھی شخص کی شریک حیات یا اس کے ملازم سے جرح یا اس پر جبر کر کے دریافت کرے کہ اس کے شوہر یا آقا کے خیالات کیا ہیں۔ شوہر اس کا پابند تھا کہ وہ پادری کے سامنے اپنی بیوی کے خفیہ ترین رازوں کا انکشاف کرے۔ اعتراف سری یعنی کنفیشنز نے گھروں کا ماحول درہم برہم کر دیا۔ بیوی شوہر کی
اور شوہر بیوی کا مخبر تھا۔ ملزم کو گرفتار کر کے ناقابل بیان عذاب دیے جاتے تھے۔ عذاب کے یہ ہتھ کنڈے اس قدر جان لیوا اور روح فرسا تھی کہ فرشتہ بھی گنہگار ہونے کا اعتراف کر لیتا۔ اعتراف سری کی تاریخ کا سب سے شرمناک پہلو یہ تھا کہ بہت سے پادری خود ان عورتوں کی عصمت دری کیا کرتے تھے جو ان خدائی فوجداروں کے سامنے اپنے ناکردہ گناہوں کا اقبال جرم کیا کرتی تھیں۔ ایک مورخ کے بقول عیسائی خانقاہوں اور چکلا خانوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہ گیا تھا۔ احتساب و اعتراف کے نتیجے میں جو مجرم سزا یاب ہوتے تھے وہ جان اور آبرو دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے، لیکن اہل کلیسا کے دلوں کے انتقام کی آگ تب بھی نہیں بجھتی تھی۔ سزاؤں کے علاوہ مجرموں کی جائیدادیں بھی ضبط کر لی جاتیں۔ زندے تو زندے، مردے تک پادریوں کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ تھے۔ زندے تو پھر بھی بھاگ سکتے تھے۔ جس کسی مردہ کے بارے میں شک ہوتا کہ وہ زندگی میں آزاد خیال رہا ہے، اس کی قبر اکھڑوا کر لاش نظر آتش کی جاتی اور اس کی جائیداد بحق کلیسا ضبط ہوتی تھی۔ ہزارہ مردوں کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ جائیداد کے لالچ نے پادریوں کے اس قابل نفرت عمل میں اور بھی شدت پیدا کر دی۔ اہل کلیسا کی یہاں سزاؤں کی کمی نہ تھی۔ دل دہلا دینے والی جسمانی اذیتیں، آگ اور خون کی ہولیاں، حبس دوام، کفر کے فتوے، ذات باہر اور مذہب خارج احکامات، بائیکاٹ، لعن طعن کی بوچھاڑ، جرمانے، جائیداد کی ضبطی آزمودہ اور کارگر حربیں تھی، اور جو ان لوگوں کے ہاتھوں میں صدیوں تک بے دردی سے استعمال ہوتے رہے جنہوں نے سینکڑوں برسوں تک زمین کے چپے چپے پر تبلیغ کی تھی کہ مارنے سے پہلے مارا جانا بہتر ہے۔ ڈومینیکن فرقے کے نزدیک الحاد، بے دینی اور آزاد خیالی کی اصل جڑ ابن رشد تھے، جنہوں نے اپنے خیالات سے عوام کے عقائد خراب کر دیے تھے۔ اس لیے ان سزاؤں کے اصلی ہدف بھی وہی لوگ تھے جنہوں نے ابن رشد کی کتابیں پڑھی تھیں یا ان کے افکار سے متاثر ہوئے تھے۔ پادریوں کے یہ خیالات بے بنیاد بھی نہ تھے۔ نشاط ثانیہ کے بڑے بڑے سائنسدان اور مفکر ابن رشد کے افکار سے بالواسطہ یا بلا واسطہ ضرور متاثر رہے ہیں۔ روجر بیکن، لیونارڈو ڈاونشی اور برونو جیسے سائنسدانوں پر ان کا گہرا اثر رہا تھا۔ روجر بیکن نے ابن رشد کے حوالے بکثرت اپنی تحریروں میں دیے ہیں۔ وہ انہیں ارسطو اور ابن سینا کے بعد دنیا کا سب سے بڑا فلسفی مانتے ہیں۔ لیونارڈو ڈاونشی ابن رشد کے مداح تھے۔ برونو ابن رشد کے افکار کو برحق مانتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کائنات غیر محدود اور لامتناہی ہے، اس میں بہت سی روشن اور غیر شفاف دنیایں ہیں۔ ان مسائل پر غور و فکر کرنے کے دوران وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ابن رشد کے خیالات برحق ہیں۔ چنانچہ وہ کلیسا کے مورد عتاب ہوئے۔ پادریوں کے دستے جفا سے بچنے کے لیے انہوں نے پناہ ڈھونڈنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے اور سوئٹزرلینڈ، فرانس، انگلینڈ اور جرمنی مارے مارے پھرتے رہے، لیکن احتساب کے کارندوں نے پیچھا نہ چھوڑا۔ آخرکار وینس میں گرفتار ہوئے اور 6 سال تک ایک جیل میں قید کاٹتے رہے۔ اس کے بعد روم لے جا کر مجلس احتساب میں قید کر دیے گئے۔ وہاں 2 سال کی اسیری کے بعد انہیں عدالت احتساب کے روبرو پیش کیا گیا۔ سب سے سنگین جرم یہ تھا کہ وہ تودد عوالم کے قائل تھی، جو مقدس کتابوں کے مفہوم اور ان آیاتوں کے خلاف ہے جن پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے۔ عدالت کے حکام نے ان پر فرد جرم کر کے عیسائی مذہب سے خارج کر دیا۔ برونو اگر توبہ کا اقرار کرتے تو جان بچ جاتی، لیکن انہوں نے آزادی ضمیر کے لیے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ کی۔ حکام نے فیصلہ سنایا کہ انہیں بے حد نرمی سے سزا دی جائے اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرنے پائے۔ ان موقعوں پر ایک ایسے الفاظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجرم کو آگ میں زندہ جلا دیا جائے۔ برونو نے سزائے موت کا حکم سنا تو ججوں کی طرف روئے سخون کر کے کہا کہ تمہارے اس فیصلے کو سن کر مجھ پر اس خوف کا عشر عشیر بھی طاری نہ ہو سکا جو فیصلہ صادر کرتے وقت خود تمہارے دلوں میں پیدا ہوا ہوگا۔ فیصلہ سنانے کے بعد 16 فروری 1600 عیسوی کو اس عظیم انسان کو آگ میں جلا دیا گیا۔ ان سے پہلے ایک اور سائنسدان مائیکل سرفیس کو دوران خون کے انکشاف پر 1553 عیسوی میں آگ میں کباب کی طرح زندہ بھون دیا گیا، اور اس کے بعد 1629 عیسوی میں دینینی آگ میں زندہ خاکستر کر دیے گئے۔ ابن رشد کے افکار سے وہ لوگ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے جنہوں نے دوسروں کے ذہنوں پر پہرے بٹھا رکھے تھے۔ ان میں ایک پادری ہرمن ریزووک تھے جو ہالینڈ کے رہنے والے تھے۔ یہ عیسائیت کے سرگرم حامی اور محکمہ احتساب کے قاضی تھے۔ 1502 عیسوی میں انہوں نے مسیحی عقائد کو خیر بات کہا،
جس پر محکمہ احتساب نے انہیں حبس دوام کی سزا سنائی اور 10 سال بعد انہیں دوبارہ مجلس احتساب کے روبرو پیش کیا گیا۔ ان کے خیالات میں کوئی نرمی نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد حکام نے انہیں جلا دینے کا حکم صادر فرمایا، جس کی تعمیل میں انہیں آگ میں زندہ جلا دیا گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا، تمام علماء میں سب سے افضل ارسطو اور ان کے شارح ابن رشد ہیں۔ یہ دونوں حقیقت سے قریب ہیں۔ انہی کے ذریعے مجھے ہدایت ملی اور انہی کے توسط سے میں نے اس راز کو پا لیا جو اب تک میری نظروں سے اوجھل تھا۔ قرون وسطیٰ کے دوران عیسائیوں میں متعدد ایسے فرقے وجود میں آئے جن کے عقائد پر ابن رشد کی گہری چھاپ تھی۔ ان میں البیجوی اور والڈنی جیسے فرقے تھے۔ ڈومینیکن پادریوں نے انہیں مسیحی برادری سے خارج کر کے مرتد قرار دے دیا۔ نئے فرقوں میں ایک فرقے کے لوگ ارباب احتساب کے جلائے ہوئے علاؤں میں بے محابہ کودتے تھے اور زبان سے اف تک نہ کرتے تھے۔ پادریوں نے اناد اور تعصب کی بنیاد پر ان کے بارے میں مشہور کر رکھا تھا کہ اس فرقے کی عورتیں اور مرد آدھی رات کو عریاں ہو کر تاریک کمروں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں بے رہ روی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ عیسائی فرقوں میں سب سے مشہور فرقہ فرانسسکن تھا، جس کی بنیاد ایک نیک دل اطالوی پادری فرانسس نے ڈالی تھی۔ فرانسس نے اپنی ساری دولت خیرات کر کے کوڑیوں اور اپاہجوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ صلیبی جنگوں کے دوران وہ مصر اور فلسطین بھی گئے تھے، جہاں مسلمان ان کی خدا ترسی اور جذبہ خدمت خلق دیکھ کر ان سے عزت و احترام سے پیش آئے۔ فرانسس کے پیروکار فلسفہ ابن رشد کی اشاعت میں دلچسپی رکھتے تھے۔ پیرس اور شمالی اٹالی کے شہروں میں ان لوگوں کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ 1318 عیسوی میں اس فرقے کے 4 راہبوں کو ملحد قرار دے کر زندہ جلا دیا گیا۔ ابن رشد کے مداح اور یورپ میں عربی علوم کے فدائی روجر بیکن کا تعلق اسی فرقے سے تھا۔ عیسائی بادشاہوں میں جرمنی اور سسلی کے حکمران فریڈرک ثانی ابن رشد کے شیدائی تھے۔ رابرٹ بریفالٹ کے بقول، اگر کسی یورپی بادشاہ کے سر اس بات کا سہرا ہو سکتا ہے کہ اس نے مسیحیت کو بربریت اور جہالت سے نجات دلائی، تو وہ شارمن ہرگز نہیں جس کو تہذیب و مذہب کا حامی قرار دیا گیا تھا، مگر یہ ایک افسانہ ہے، بلکہ وہ روشن خیال و سرگرم فرما رواں ہے جس نے عربی تہذیب کو خود بھی اختیار کیا اور اسے مقبول بنانے میں بھی دوسروں سے سبقت لے گیا۔ فریڈرک ثانی نہایت روشن خیال حکمران کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ علم و فضل کی بنا پر انہیں عجوبہ روزگار کہا جاتا تھا۔ انہیں عربی تہذیب و تمدن سے والہانہ لگاؤ تھا۔ دربار بالکل مشرقی طرز کا تھا۔ فریڈرک عربی بولتے تھے اور ان کے دربار میں جو عرب علماء تھے وہ ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ عربی علوم و فنون سے گہری دلچسپی تھی۔ ان کی سرپرستی سے حوصلہ پا کر افلاطون تیوفولی اور لیونارڈو فیوناکی نے یہودی اور عرب علماء کو جمع کیا تاکہ وہ دستیاب عربی کتابوں کی ترجمے کریں۔ انہوں نے نیپلز، سینا اور پڈوا میں شاندار یونیورسٹیاں قائم کیں اور سلونو کے پرانے مدرسے کو عربی طب کی ترقیات کے ذریعے اثر نو زندہ کیا تھا۔ فریڈرک ثانی کو ابن رشد کے فلسفے سے خاص شغف تھا۔ ان کے دربار میں ابن رشد کے فرزند ملازم تھے۔ انہیں فطری علوم، نباتات و حیوانات کے علوم پڑھایا کرتے تھے۔ بادشاہ کی آرزو تھی کہ ان کی رعایا اسلامی علم و فنون سیکھ کر تہذیب سے آشنا ہوں۔ اس کے لیے انہوں نے بہت جد و جہد کی۔ انہوں نے اپنے دوست مائیکل اسکاٹ کو قرطبہ بھیجا تاکہ وہ ابن رشد کی تازہ کتابیں لے آئیں، اور انہوں نے اسپین کے یہودی ایک عربی خاندان کو بھی اپنے دربار میں بلوایا جنہوں نے ابن رشد کی کتابوں کے ترجمے کیے۔ فریڈرک نے ابن رشد کی تصانیف کے نسخے تمام مدرسوں میں رکھوا دیے۔ 1224 عیسوی میں انہوں نے ارسطو اور ابن رشد کی کتابیں نیپلز یونیورسٹی کے نصاب میں شامل کرائیں۔ انہوں نے ابن رشد کی تصنیفات کے لاطینی ترجمے بولون یونیورسٹی یعنی فرانس میں مہیا کیے تھے۔ فریڈرک ثانی کو یہ علم دوستی مہنگی پڑی۔ گریگوری نہم نے ان کی شدید مخالفت کی، ان کے بعض شہروں میں بغاوت پھیلائی اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ انہیں دجال، مرتد اور کافر قرار دیا۔ اٹالی میں ان کے حامیوں کو شہنشاہ پرست کہہ کر ان پر لعن طعن کی۔ ان پر جو الزام عائد کیے گئے ان میں ایک یہ تھا کہ یہ شخص روزانہ غسل کرتا ہے، حتیٰ کہ اتوار کے دن بھی ناغہ نہیں کرتا۔ عیسائی کبھی نہاتے نہیں تھے، جبکہ مسلمان نہا دھو کر صاف ستھرے رہتے تھے۔ اس لیے بادشاہ کی یہ حرکت عیسائیوں کے نزدیک گویا اسلام قبول کر لینے کے مترادف تھی۔ پادریوں کے حملوں اور سازشوں سے عاجز ہو کر انہوں نے یورپ سے صلح کر کے
صلیبی جنگوں میں حصہ لینے کے لیے فلسطین جانے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ فلسطین پہنچ کر ملک کامل نے ان کا دوستانہ استقبال کیا۔ فریڈرک مسجد عمر کی شہنشین پر ملک کامل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ریاضی پر گفتگو کر رہے تھے کہ ان کی نظر ان عیسائیوں پر پڑی جو مقدس ہیکل کے دروازے پر گھٹنوں کے بل رینگ رہے تھے۔ فریڈرک یورپ کے ستائے ہوئے تھے، ان سے یہ منظر دیکھ کر رہا نہ گیا۔ حسرت بھری زبان سے پکار اٹھے، سلطان کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کا کوئی پوپ نہیں۔ ابن رشد کی کتابوں پر پیرس میں ایک زمانے میں پابندی تھی، لیکن صرف 100 سال کے اندر حالات میں عجیب تبدیلی رونما ہوئی۔ پیرس کی وہ یونیورسٹی جس نے 100 سال پہلے ابن رشد کے افکار کو ملحدانہ قرار دے کر ان پر نفریں لگائی تھیں، اب اپنے فارغ التحصیل طلباء سے حلف لیتی تھی کہ وہ وہی چیزیں پڑھائیں گے جو ابن رشد کی ان شرحوں سے ہم آہنگ ہوں جو انہوں نے ارسطو کی کتابوں پر تحریر کی تھیں۔ اب جو طبقہ یونیورسٹی میں طاقتور تھا وہ ابن رشد کا پیروکار تھا۔ 1473 عیسوی میں فرانس کے بادشاہ لوئی 11 نے فرمان جاری کر دیا کہ فرانس کے تمام اسکولوں میں ابن رشد کی فلسفیانہ کتابیں پڑھائی جائیں۔ پیڈوا کی یونیورسٹی میں ابن رشد کا فلسفہ 17ویں صدی تک چھایا رہا۔ پھر اٹالی کے شمالی حصوں میں ابن رشد کے افکار مدتوں تک رائج رہے۔ وینس کے طبقۂ اعلیٰ میں فلسفہ ابن رشد کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ ہر وزیدار اور شریف انسان اس کی پیروی پر مجبور تھا۔ فلسفہ ابن رشد کی مقبولیت کو دیکھ کر عیسائیوں کی مذہبی کونسلوں میں ایک بعد دیگرے ابن رشد کے خیالات کی اشاعت پر روک لگا دی، یہاں تک کہ 1514 عیسوی میں لیٹرن کونسل نے فتویٰ جاری کر دیا کہ جو شخص ان قابل نفرت عقائد کی حمایت کرے گا اسے بے دین اور ملحد تصور کیا جائے گا۔ گزشتہ صفحات میں کہا گیا ہے کہ کلیسا نے صدیوں تک اقلیت اور آزاد خیالی کا انسداد کرنے کے لیے آگ اور خون کی ہولی کھیلی۔ انسان کے خون سے سرزمین یورپ کے ذرے ذرے کو لال کیا گیا اور ذہن کے دریچوں پر پہرے لگا دیے گئے، لیکن اس طویل خون آشام کارروائی کا نتیجہ عیسائی مذہب کے حق میں بڑا منحوس تھا۔ اقلیت کے طوفانوں کی لپیٹ میں آ کر کلیسا کی ڈگمگاتی عمارت ملبے کے ڈھیر میں بدل گئی اور پھر جو بنی مگر پہلے جیسی نہ تھی۔ اب اس میں سب کچھ تھا مگر مذہب نہیں تھا، گرجا تھا، دعا نہ تھی، پوپ تھا، مسیح علیہ السلام نہ تھے۔